ایک بار کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام زرینہ تھا۔ زرینہ کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی دادی کے ساتھ اس گاؤں کے کنارے ایک پرانی اور سنسان سی حویلی میں رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس حویلی سے ڈرتے تھے اور رات کو اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حویلی میں آسیب ہے، لیکن زرینہ اور اس کی دادی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ زرینہ کو اپنی دادی پر بھروسہ تھا اور اسے حویلی کی خاموشی اور پرسرر ماحول میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک رات جب بادل گرج رہے تھے اور بجلی کوند رہی تھی، کچھ ایسا ہوا جس نے زرینہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس رات جب زرینہ سونے کی تیاری کر رہی تھی، اس نے حویلی کے باہر سے کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ وہ اپنی کھڑکی کے قریب آئی اور باہر جھانک کر دیکھا تو اسے ایک پرانا بوڑھا شخص نظر آیا جو حویلی کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ زرینہ کو اس شخص کو دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا، جیسے کہ اس شخص کی موجودگی میں کوئی بھید ہو جو اسے نظر آ رہا ہو۔ اس کے دل میں خوف کا سایہ چھا گیا، لیکن اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ کوئی مسافر ہے جو بارش سے بچنے کے لیے یہاں پناہ لینے آیا ہو۔ بوڑھا شخص حویلی کے دروازے کے پاس پہنچا اور اپنی چھڑی سے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ زرینہ کچھ دیر سوچتی رہی کہ کیا اسے دروازہ کھولنا چاہیے یا نہیں، لیکن پھر اس نے خود کو بہادر سمجھا اور نیچے جا کر دروازہ کھولا۔ بوڑھا شخص بغیر کچھ کہے اندر آ گیا اور سیدھا حویلی کے ایک خالی کمرے کی طرف چل پڑا۔ زرینہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ جیسے کسی خواب میں چل رہا ہو اور جلد ہی حویلی کے ایک پرانے کمرے میں غائب ہو گیا۔ زرینہ کو یہ سب بہت عجیب لگا، مگر اس نے یہ سوچ کر خود کو سمجھایا کہ شاید بوڑھا شخص بیمار ہے اور آرام کرنے آیا ہے۔ رات گزرتی گئی اور زرینہ بھی تھکن کے باعث سونے چلی گئی، لیکن رات کے عین وسط میں اس کی آنکھ ایک خوفناک آواز سے کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی کمرے میں گھوم رہا ہو، قدموں کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ زرینہ نے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس کی، وہ جانتی تھی کہ اس رات کچھ غیر معمولی ہونے والا تھا۔ اس نے ہمت کر کے اپنے بستر سے اٹھ کر باہر جھانکا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ بوڑھا شخص حویلی کے حال میں کھڑا تھا اور اس کے ارد گرد ایک گہرے سائے کا سایہ تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ زرینہ کو یہ منظر دیکھ کر شدید خوف محسوس ہوا، اس کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ بوڑھے شخص نے زرینہ کو دیکھ کر ایک سرد آواز میں کہا، یہ حویلی تم لوگوں کی نہیں ہے، یہ ہماری پناہ گاہ ہے۔ زرینہ کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کا ملا جلا رنگ تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اتنے میں بوڑھا شخص دھیرے دھیرے زرینہ کی طرف بڑھنے لگا اور اس کے قدموں کی آواز جیسے حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ زرینہ کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور اس کے قدم پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر کے اندر سے چٹخنی لگا دی۔ زرینہ اپنے کمرے میں خوف زدہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کی دیواروں پر پراسرار سائے نمودار ہونے لگے۔ وہ بوڑھے شخص کی سرگوشیاں سن سکتی تھی، جیسے کہ وہ اس کے آس پاس ہو۔ دیواروں پر سائے جھولنے لگے اور زرینہ کو محسوس ہوا کہ وہ سائے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بستر کے کونے میں سمٹ کر بیٹھی رہی، دعا کرتی رہی کہ صبح ہو جائے اور یہ خوفناک رات ختم ہو۔ لیکن اس رات جیسے وقت رک گیا تھا اور ہر لمحہ صدیوں جتنا طویل لگ رہا تھا۔ صبح کا پہلا اجالا ہوا تو زرینہ نے خود کو سنبھالا اور نیچے جا کر دیکھا کہ بوڑھا شخص غائب ہو چکا تھا، لیکن اس کی چھڑی اب بھی حال میں پڑی ہوئی تھی۔ زرینہ نے چھڑی کو غور سے دیکھا تو اس پر خون کے دھبے تھے۔ اس کے دل میں ہزاروں سوالات اٹھنے لگے، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ زرینہ کی دادی نے اسے کہا کہ وہ حویلی سے نکل جائے اور کہیں اور جا کر اپنی زندگی گزارے، لیکن زرینہ کے دل میں یہ تجسس بڑھ چکا تھا کہ آخر اس حویلی کے پیچھے کون سا راز چھپا ہے۔ اگلے چند دنوں میں زرینہ نے حویلی کے پرانے کمروں کی تلاشی لینی شروع کی۔ ایک کمرے میں اسے ایک پرانا صندوق ملا جس پر پراسرار نقوش بنے ہوئے تھے۔ اس نے صندوق کو کھولا تو اس کے اندر پرانی تصویریں اور کچھ عجیب دستاویزات تھیں۔ تصویروں میں وہی بوڑھا شخص موجود تھا، لیکن اس کی جوانی کی تصویریں تھیں۔ دستاویزات میں اس کا نام لکھا ہوا تھا اور یہ کہ وہ حویلی کا پرانا مالک تھا۔ زرینہ کو اندازہ ہوا کہ یہ بوڑھا شخص دراصل اس حویلی سے جڑا ہوا تھا اور شاید اس کی روح اب بھی یہاں موجود تھی۔
ایک رات زرینہ کو خواب میں وہی بوڑھا شخص دوبارہ نظر آیا۔ اس بار وہ اسے حویلی کے ایک اور کمرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ زرینہ نے صبح اٹھ کر اسی کمرے کی تلاشی لی تو اسے ایک خفیہ دروازہ ملا جو حویلی کے نیچے تہہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ زرینہ نے تہہ خانے میں جانے کی ہمت کی اور جب وہ نیچے پہنچی تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جو اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ تہہ خانے میں کئی پرانے صندوق تھے جن میں مختلف لوگوں کی تصویریں اور چیزیں تھیں جیسے کہ وہ بوڑھے شخص کی طرح یہاں قید کیے گئے ہوں۔ زرینہ کو اب یقین ہو گیا تھا کہ اس حویلی میں کوئی خوفناک راز چھپا ہوا ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ حویلی ایک پراسرار طاقت کی قید میں ہے جو یہاں آنے والوں کو کبھی آزاد نہیں ہونے دیتی۔ لیکن زرینہ نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اس بھید کو جان کر رہے گی چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ زرینہ نے جو کچھ دیکھا اور جانا اس کے پیچھے بہت گہرے اور خطرناک راز چھپے ہوئے تھے۔ زرینہ کی حویلی میں موجود آسیبوں کے ساتھ یہ جدوجہد صرف ابتدائی مرحلہ تھی۔ اس کے بعد زرینہ نے حویلی کے باقی کمروں، تہہ خانوں اور چھپے ہوئے راستوں کو کھوجنا شروع کیا۔ وہ اس بھید کو سمجھنا چاہتی تھی کہ آخر اس حویلی میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہاں آنے والے لوگ غائب ہوتے رہے ہیں۔ ہر رات حویلی میں عجیب آوازیں اور سائے نظر آتے تھے جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ راتیں لمبی اور خوفناک ہو چکی تھیں اور زرینہ کو ایک مسلسل احساس ہوتا رہتا کہ وہ ان سایوں میں اکیلی نہیں ہے۔ ایک رات جب وہ تہہ خانے کے ایک اور کمرے کی تلاشی لے رہی تھی، اس نے ایک اور خفیہ دروازہ دریافت کیا۔ اس دروازے کے پیچھے ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر خون سے لکھے ہوئے پیغامات تھے۔ ان پیغامات میں مدد کی التجائیں تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ یہ پیغامات ان لوگوں نے لکھے تھے جو یہاں قید ہوئے تھے۔ زرینہ کو اپنے جسم میں سردی محسوس ہونے لگی اور اسے یہ احساس ہوا کہ یہ حویلی صرف ایک عام مکان نہیں بلکہ ایک جال ہے جو روحوں کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیتا ہے۔ اب زرینہ کے سامنے ایک بڑا فیصلہ تھا، کیا وہ اس حویلی کے راز کو باہر لا کر لوگوں کو بچا سکتی تھی یا پھر وہ خود بھی اسی طرح قید ہو کر رہ جائے گی جیسے یہاں آنے والے دوسرے لوگ۔ زرینہ نے ہمت باندھ لی اور اس خفیہ کمرے کی مزید تفتیش کرنے لگی۔ وہاں اسے ایک کتاب ملی جس میں کئی سالوں پر محیط کہانیاں درج تھیں۔ ان کہانیوں میں مختلف لوگوں کے نام اور ان کے غائب ہونے کی تفصیلات لکھی تھیں، اور ایک بات مشترک تھی، سب کے سب اس حویلی میں آئے تھے اور کبھی واپس نہیں جا سکے۔ یہ داستانیں پڑھنے کے بعد زرینہ کے دل میں خوف مزید بڑھ گیا، مگر ساتھ ہی اسے یہ عزم بھی ہوا کہ وہ اس حویلی کے آسیب کا راز افشا کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنی بھی بڑی قربانی دینی پڑے۔ اس رات کے بعد زرینہ کی زندگی ایک ایسی مہم میں تبدیل ہو گئی جس میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل سکا۔ جیسے جیسے زرینہ نے حویلی کے اسرار کو جاننے کی کوشش کی، ویسے ویسے وہ خود ان پراسرار قوتوں کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ اس کا خوف، تجسس اور بہادری اسے آگے بڑھنے پر مجبور کرتے رہے، اور اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کا سب سے خفیہ حصہ، جو سب سے زیادہ خوفناک اور پراسرار سمجھا جاتا تھا، اس میں جھانکے گی۔ ایک سرد رات کو جب چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور حویلی میں خاموشی کے ساتھ عجیب سی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، زرینہ اس خفیہ دروازے کے قریب پہنچی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ایک غیر معمولی اندھیرا اس کے ارد گرد پھیل گیا۔ اندر جاتے ہی زرینہ نے دیکھا کہ کمرے میں زمین پر ایک پرانا آئینہ رکھا ہوا تھا جس کی سطح پر دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی زرینہ آئینے کے قریب گئی، اس نے اپنے عکس کے بجائے ان لوگوں کے چہرے دیکھے جو کبھی حویلی میں داخل ہوئے تھے اور اب ان کی روحیں ہمیشہ کے لیے اس حویلی میں قید تھیں۔ زرینہ کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر وہ آئینے کو چھوئے بغیر نہ رہ سکی۔ جیسے ہی اس نے آئینے کو چھوا، اس کا عکس غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک پراسرار دروازہ نمودار ہوا۔ دروازے کے پیچھے ایک تاریک راہداری تھی جو حویلی کے نیچے کہیں اور جاتی تھی۔ زرینہ نے ہمت کی اور آگے بڑھ گئی۔ راہداری میں قدم رکھتے ہی اسے اپنے پیچھے آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے کوئی اسے روکنا چاہتا ہو۔ راہداری کے آخر میں ایک قدیم کمرہ تھا جس میں دیواروں پر کسی پراسرار زبان میں نقوش بنے ہوئے تھے۔ کمرے کے بیچ میں ایک میز رکھی ہوئی تھی جس پر ایک چراغ جل رہا تھا اور اس کے نیچے ایک پرانا خط رکھا تھا۔ خط پر لکھا تھا کہ جس نے بھی اس کمرے میں قدم رکھا، اسے تو اس آسیب کا حصہ بننا ہوگا، ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے دستبردار ہونا ہوگا۔ زرینہ کی آنکھوں میں خوف اور تجسس کے سائے لرزنے لگے۔ اس کے پاس اب صرف دو راستے تھے، تو وہ یہاں سے باہر نکل کر اپنی زندگی بچا لے
آپ پھر اس آصف کے راز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کرے، چاہے اس کی قیمت اس کی اپنی جان ہو۔ اس نے خط کو اٹھایا اور پڑھا، اور اس کے آخری الفاظ تھے، یہاں آنے والے کبھی واپس نہیں جا پاتے جب تک وہ اپنی روح کا سودا نہ کریں۔ کہانی کا اختتام شاید یہاں ہو، یا پھر یہ کہانی کبھی نہ ختم ہونے والی قید میں ہمیشہ کے لیے جاری رہے۔ زرینہ کی آخری چیخیں حویلی کی دیواروں میں گونجتی رہیں، اور آج بھی گاؤں کے لوگ اس حویلی کے قریب نہیں جاتے۔ کہتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں زرینہ کی سرگوشیاں اب بھی وہاں سنائی دیتی ہیں، جیسے وہ کسی کو اپنی کہانی سنانا چاہتی ہو، لیکن اسے کبھی سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ زرینہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آصف کا بھید کھولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے وہ خط پڑھنے کے بعد چراغ کو بجھانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی چراغ بجھایا، پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور ہر طرف سے سرگوشیاں اور خوفناک قہقہے سنائی دینے لگے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ارد گرد کچھ سائے گھوم رہے ہیں، جیسے کہ وہ اس پر حملہ کرنے والے ہوں۔ زرینہ نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا کہ وہ اس آصف کا حصہ نہیں بننا چاہتی، اور وہ یہاں اس بھید کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آئی ہے۔ اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی، اور اس میں وہی بوڑھا شخص ظاہر ہوا جو پہلے رات اس کے سامنے آیا تھا۔ اس نے زرینہ کو بتایا کہ یہ حویلی اس آصف کا قید خانہ ہے، جو ہر 100 سال بعد اپنی قید سے نکلنے کے لیے ایک نئی روح کی تلاش میں ہوتا ہے۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ زرینہ اس آصف کو ختم کر سکتی ہے، مگر اس کے لیے اسے اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی، اپنی روح کی آزادی۔ زرینہ نے لمحے بھر کے لیے سوچا اور پھر اپنی زندگی کی خوشیاں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حویلی میں اپنی روح ہمیشہ کے لیے قید کر دی اور اس آصف کو شکست دے دی۔ اس کے بعد حویلی کی دیواروں پر قید کیے گئے تمام سائے آزاد ہو گئے اور ایک خاموش روشنی کے ساتھ غائب ہو گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے اگلے دن حویلی میں سکون محسوس کیا، اور کبھی کوئی خوفناک آواز آسایا وہاں نظر نہ آیا۔ زرینہ کی قربانی سے حویلی کے آصف کا خاتمہ ہو گیا، مگر وہ خود ہمیشہ کے لیے وہاں کی حفاظت پر مامور ہو گئی۔